میرے کملی والے آقا ٹورے ٹورے جا رہے حبیب یمنی بھی جا رہے آئے ادھروں نال ابو جہل بھی جا رہے ابو لہب بھی جا رہے آئی عتبہ تو شیبہ بھی جا رہے آئی ولید بھی جا رہے ہیں سارے جا رہے کسی نے ویکھے ابو جہل دا چہرہ لٹکے آئے پوچھیا چاچا کی ہنی آئے ابو جہل بول کے آخد آئے تسی سارے دے نال ٹر بے ہو انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا حبیب یمنی بول کے آخد نے میں کراں گا تو بولا اپنے بھتیجے نو ادھر ابو جہل نے پیغام بھیجا لگا تے ابو جہل اپنے یار حبیب نو بول کے آخد آئے کہ دس کی کریں گا اگر میرا بھتیجا آ بھی جاندا ہے حبیب یمنی بول کے آخد جی تو تیرا بھتیجا محمد آ جائے گا ابو جہل بول کے آخد آئے کی کریں گا حبیب بول کے آخد جی تو تیرا بھتیجا آ جائے گا او دا ہاتھ پکڑ کے نبت ویکھے دساں گا انہوں کی مراد ہے انہوں کڑی بیماری ہے ابو جہل بول کے آخد نانائی ہاتھ پھڑ لئیے گل مکھ جاندی ہے حبیب بول کے آخد نے کیڑی گل مکھ جاندی ہے ابو جہل بول کے آخد آئے او جیڑا او دا ہاتھ پھڑ لیندائی او دا ہاتھ پکڑ کے رب دے ہاتھا وچ پھڑا دیندا بول کے آخد ہاتھ نہیں پکڑنا کیوں نہیں ہاتھ پکڑنا ابو جہل بول کے آخد او جیڑا او دا ہاتھ پھڑ لیندہ ہی نا پھر او دا ہاتھ نہیں چھوڑتا محمد او دا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں جے وچ دے دیندہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکے ہوئے کافر جڑا واقعی آکے ہاتھ نہیں پکڑنا ابھی بولے کہ آقا دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں تو بولا میرے کو ہور بھی اللہ ہے حبیب بول کے آنکھ دینج کرے اپنے پتیجے نو بھولا لائیں ابو جہل بول کے آنکھ دس کی کریں گائی حبیب بول کے آنکھ دین جدو تیرا پتیجہ آئے گا او دے نال میں گلہ کر کے او دا ذہنی توازن ویکھ لواں گائی میں نو پتہ چل جائے گا کھڑی بیماری ہے میں اس مرضی دوائی دے دے ماں گائی ابو جہل نال دے نو کونی مار کے کہندا ہے انو سب جاؤ چلا ہو گیا ہے او جے او دے نا گلاں کر لئیے گل مکھ جاندی ہے حبیب بول کے آخد نے کی گل مکھ جاندی ہے ابو جہل بول کے آخد ہے او جیڑا او دے نا لے گلاں کر لیندا ہے اڈیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے او تے گلاں وچ پتھراں کولوں کلمے پڑھا لیندا ابو جہل بول کے آخدا ہے نو سمجھاؤ کھڑیاں گلاں پیا کردا ہے اور جے او دے نال گلاں کر لئیے نا تے گل مک جاندی ہے او تے ایڈا مٹھا بولدا ہے او گلاں وچ پتھراں کول کلمے پڑھا لیندا ہے ابو جہل بول کے آخدا ہے چند دن پہلے دی گل ہے میں نا اپنے ہاتھ وچ کنکریاں پتھر لے کے گیا تے جا کے نا انہاں دی بارگاہ دے وچ آکھیا تسی آکھ دو میں اللہ دا نبیاں تے مٹھی میری باندے انج کرو دسو میری مٹھی وچ کی ہے میں اپنے کملی والے دی عظمت بیان کرن لگا جڑا آکھ دا نبی نو کاند دے پیچھے دا خبر نہیں علم نہیں او چلیا تیرے نالوں تے ابو جہل چنگائے او کافر ہو کے اڈا وڈا لعنتی ہو کے پتہ انہوں ہی ہے نبی او ہوندہ ہے جڑا چھپیاں چیزاں نو جاندہ ہوندہ ہے ابو جہل بول کے آخد ہے کہ دس میری مٹھی وچ کی ہے جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے قرب جوار تو آنے والے اس سوال دے وچ جواب ہے بول کے آخد ہے جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے میرے آقا نے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں بول کے دساں تیری مٹھی وچ کی ہے مزات تائنہ جو تیری مٹھی وچ او بول کے دسیں میں کونا تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آدھے سارے اچھا بولو سبحان اللہ مزات آئے نا کہ جو تیری مٹھی وچو بول کے دس کی ہے
تے ابو جہل تندی انداز نہ ہسیا تے ہس کے آخدا ہاں جو میری مٹھی وچے تے کدے بولے ہی نہیں. میرے کملی والے آقا نے فرمایا نہیں بولیا لیکن اج پیا بولدائی اگے کدے نہیں بولیا اج پیا بولدائی. ابو جہل بول کے آخدائی ہاتھ میرا مٹھی میری کنکر میرے نہیں میں کنا دے قریب لگا کے بکھیا اونا پتھران دے بچوں محمد دے کلمہ پڑھا دیاں واضح بھئیاں ہوندیاں. کہندہ ہاتھ میرے کنکر میرے مٹھی میری لے کے میں گیا حکم محمد دا ہویا تے پتھر بھی محمد دا کلمہ پڑھا لگ پے تے پتھر بول کے آخ دے ہونگے ہے تے اسی بھی پتھراں ہو رہے تو پتہ نہیں کہ ہو جائے پتھر ہے. وہ سانو نبی دی عظمت سمجھے آگئی نبی دی شان سمجھے آگئی. ابو جہل بول کے آخ دا حبیب ہاتھ بھی نہیں پکڑنا تے گل بھی نہیں کرنی کوئی ہور حل ہے ہی تے دس. حبیب بول کے آخ دا مسئلہ ہی کو نہیں بلا میرے کو ہور حل ہے. حبیب بول کے آخدن جلدی کرے اپنے پتیجے نو بلا لائے. ابو جہل بول کے آخدن دس کی کریں گا. حبیب بول کے آخدن ہاتھ بھی نہیں پکڑا گائی گلہ بھی نہیں کرا گا. او جدو دوروں ٹر دے آن گئی اونا دیاں اکھاں دے ویچی اکھاں پاکے اونا دیاں اکھاں دا رنگ ویکھ دسا گائی اکھاں دے رنگ دا پتہ چلے جائے گا معاذ اللہ کیڑی بیماری ہے میں دوائی دے دماغا. ابو جہل نال دے نو بول کے آخدے نو سمجھاؤ چلا ہو گیا ہے کیڑیاں گلاں بھی آخر دائے او جیڑا یو دیاں اکھاں بیچی اکھاں والندائی او دی ظلفاں دا کیا دی بن جاندہ جیڑا یو دیاں اکھاں تھی اکھاں والندائی او دا غلام بن جاندائی. ابو جہل بول کے آخدائی ساڑا ایک غلام ہے جدا نا بلال ہے انہیں او دیاں اکھاں تھی اکھاں پاک بس وکھیا ہے او دا انج دا غلام بن گیا ہے. اسی دینے بھی مارنے دوپہری بھی مارنے شام بھی مارنے آئی اسی مار مار کے تھک گئے آئی. بول کے آخیا بلال چھڑ دے محمد دا کلمہ چھڑ دے جے تو کلمہ نہ چھڑیا تینو مار مار کے تیری جان کڑ دے مانگئی. بلال بول کے آخیا لانتیا کڑ دے میری جان کڑ دے میں رب دی جان کی کرنی ہے جے محمد دا دیتا ایمان نہ ریا. اکھاں جکھاں نہیں پانی ہے میں کہندہ پھریں گا اکھ وچے پاک تکے آسو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے ان کی آنکھوں کے مستیاں مت پوچھ مہکتے ڈوب جاتے ہیں. اڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نجی میں پار کے سرائیاں رکھیاں اکھاں چھے نہیں بیکھنا. میرا دل کردہ میں کسے صوفی دے کلو ترجمہ کراما کسے شاعر دے بولی چھو بول کے آنکھاں تے شاعر کہندہ دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے او دو نین کٹورے نے سرما مازاغ دے ڈورے نے سرما تغادائے مازاغ دے ڈورے نے. اما حلیمہ فرمان دیاں جدو سرکار بچپن دے اندر نا جدو باہر نکلنا تو لوگاں نے ویکھنا تے ویکھے آخنا محمد تیریاں اکھاں خراب نے اکھاں سجیاں نے سرخ ہویاں نے تے اما حلیمہ بول کے آنکھ دیاں نہیں انہ دیاں رہندیاں ہی انجن سرما تک آدھائے مازاق دے ڈورے نے بول کے آنکھ دا نہیں ہاتھ بھی نہیں پکڑنا گلاں بھی نہیں کرنیاں اکھاں بھی نہیں پانیاں کوئی ہور حل ہے ہی تے دس
کوئی ہور حل ہے ہی تے دس، ایک دا پوائنٹ آواز بتا دیو، کوئی ہور حل ہے ہی تے دس۔ حبیب یمنی بول کے آخد نہ تو اپنے پتیجے نو بلا لے، ابو جہل بول کے آخد دس کی کرے گا، حبیب بول کے آخد نہ جدو تیرا پتیجہ آئے گا ہاتھ بھی نہیں پکڑا گا، گلہ بھی نہیں کرا گا، اکھاں جی اکھاں بھی نہیں پاواں گا، انج کر کے جدو گزرا گئے انہاں دے کول کھڑے ہو کے انہاں دی خوشبو سنگا گائی، میں نو خوشبو تو پتا چل جائے گائی ماذ اللہ کڑی بیماری ہے۔ ابو جہل بول کے آنکھ دے کڑیاں گلہ بھیا کرنا ہے، جتھو سوڑا ایک باری گزر جاندہ ہے، 8 دن خوشبوان دے ڈیرے لا جاندہ۔ بول کے آنکھ دن خوشبو بھی نہیں سنگنی۔ اچھا خوشبو نہیں سنگنی کیوں؟ کہندن جتھو ایک باری سرکار گزر جاندے نے نا 8 دن انہاں راستیاں جو سرکار دی خوشبوئیں ہوندیاں نے، 8 دن سرکار دی خوشبوئیں ہوندیاں نے۔ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ایک بابا آیا تے آکے آخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی دی شادی تے کوئی تحفہ دو۔ میرے آقا نے فرمایا بابا دی شیشی لے کے آؤ تے کٹانی لے کے آؤ۔ بابا ایک شیشی تے کٹانی لے کے میرے آقا دی بارگاہ دے بچ آیا نا، میرے آقا نے اپنی کلائی مبارک تو پسینہ اتاریا تے شیشی دے اندر ڈالیا تے آکھیا بابا لے جا، اے محمد بولو محمد دا تحفہ لے جا تے اپنی بیٹی تو اپنے دماد نو جا کے لگا دیں۔ بابا ٹوریا جڑے بیلے آپ دا تحفہ لے کے اپنی بیٹی دیکھو لے آگے آئی، ادھروں یوں دا دماد برات لے کے آگے آئی، انہیں سرکار دی خوشبو اپنی بیٹی نو بھی لگائی آئی، اپنے جوائی نو بھی لگائی آئی، انہاں دے وچوں انج دی خوشبو آئی، انج دی خوشبو آئی، لوگ انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے آخ دیں بیت المطیبین، اے خوشبوواں والیاں دا گھر ہے، اے خشبوواں والیاں دا مکان ہے۔ راوی لکھ دا خوشبو نہ دعا میاں بی بی بچوئی نہیں آئی، بلکہ جڑی اولاد بھی جمدی رہی ہے اس اولاد بچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی رہی۔ اور جڑی اولاد جمدی رہی او دے بچوں بھی سرکار دی خوشبو ہوندی رہی، او دے بچوں بھی سرکار دی خوشبو ہوندی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی خوشبو لگائی تے اولاداں دے بچوں بھی آئی۔ گرامی قدر حضرات حضور دی انج دی خوشبو سرکار جس بچے دے سر تے ہاتھ رکھ دینا نا تے بچے نے آکھنا ساڑھے سر چو سرکار دی خوشبو ہی نسی جاؤں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، آپ دے غلام نے ثابت بنانی تے آپ فرماندے نے کہ میں اپنے حضرت استاد محترم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکھیا تے بیٹھ کے نہ تے اپنے ہاتھ چمی جان۔ میں عرض کیتی حضور لوگ ہاتھ چم دینے تسی اپنے ہاتھ آپے پہ چم دے ہو تے بول کے آخر دینے اینا ہاتھانو تاں پیاں چمنا، اینا ہاتھاں محمد ہاتھانو چمے آئے تے اینا نو چمنا میں نو او منظر تے خوشبوہاں یاد آ جان دیا۔ میرا دل کر دے میں ترجمہ اللہ حضرت کو لو کروا کے دے مجھے سبحان اللہ فرما دے۔ اللہ حضرت نے قدم اٹھائی تے آپ بول کے آخد نہیں ان کی مہک نہ دل کے گوچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نہ دل کے گوچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے
بسا دیے ہیں میرا دل کرتا تسی بھی میرے نال رل کے پڑھو رل کے آکھیے ان کی مہک دل کے کلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے کلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے کلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں شاعر بول کے آخدا ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو محمد کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو محمد کے پسینے میں ہے ابو جہل بولا کہ آخدہ نا بھائی انج نہیں کرنا ابیب یمنی بولا کہ آخدہ مسئلہ ہی کو نہیں تو بلاؤ میرے کل بڑے حالن ہیں ابو جہل ہم سرکار نو پیغام میں بھیجے رہا تھے حضور نو پیغام میں ملے آ کہ انج ابو جہل نے کسا نو صدیہ تو تسی آؤ نبی کریم نو خبر ملی تے حضور آ رہے آج دم کرمان باز سے کسی نو بلایا گیا ادھو تو پہلا بھی ابو جہل ایک بلایا سیدھا ناسی زمباد حضور نو دم کرنا آیا تھا سادہ بول کے آکھا انہیں حضور نو دم کیتا تے حضور نو کوئی اثر نہیں جدو حضور نو دم کیتا تے حضور دا غلام بن کے گیا حضور دا زلفان دا قیدی بن کے چلا گیا لو جی توجہ رکھے آجے جدو سرکار نو خبر ملی نا تے سرکار نے عرشاں والے ویکھیا تے عرض کی تے یا اللہ انہوں نے میں نے بلایا تے میں چلا ہوں تے کرم نوازیاں تو کرنی آنے حضور چلے نا تے ادھر ابو جہل سارن بول کے آخدہ خبردار سرکار آمن تے کوئی کھڑا نہ ہوئے کوئی تعظیم نہ کرے آج بھی جڑا آخدہ ہے کہ کھڑے ہو کہ درود و سلام نہ پڑھو تو میں ایک دلیل داواں او دی رب دی مرضی ہے کدے اتیات بچ بٹھا کے محمد درود پڑھا لیندہ ہے کدے جنازے بچ کھڑیاں کر کے درود پڑھا لیندہ ہے تم پڑھتے پاوے نہ پڑھتے رکھو لوگ انہیں پڑھوا لینا گرامی قدر حضرات اور بول کے آخدہ کوئی سرکار آمن تے کھڑیا نہ ہو لو جی سارے انہوں کہتا گیا اللہ فرمائے جبریل حکم رب جلیل چل ابو جہل کو یا اللہ کی کرنا ہے اللہ فرمائے جدو میرا یار آئے گا نا تے انہوں کدھاں تو پھڑ کے کھڑا کر دینا ہے انہوں کدھاں تو پھڑ کے کھڑا کر دینا ہے یاد رکھا جے کہ جتھے بھی ابو جہل میرے آقا دے مقابلے تے آیا ہے نا تقریباً ہر جگہ تے جبریل میرے آقا والوں دے مقابلے تے ضرور آیا نہیں تے بدر دا میدان بے خلقو اتھے ایک آفر آئے تا جبریل ادھر سرکار واللہ رب دی مدد لے کے آئے کون آندے والی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے بیچے رو کے دعا ماں بے مانگ دے نہیں عرض کی تھی یا اللہ میں مارا کھا کے تینوں سو تیرا لے کے آیا بھائی یا اللہ میں بڑی محنت کر کے تینوں سو تیرا لے کے آیا بھائی اج یہ شہید آگئے تیرا نام لینا والا کوئی نہیں ہو یا اللہ اپنی مدد بھیج دے اچانک ٹھنڈی جی آواز چلی ہے میرے آقا نے پوچھیا کون ہے عرض کی تھی جبریل آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا بھائی کملی والے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ اپنی مدد بھیج دے اچانک ٹھنڈی جی ہوا چلی ہے میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی کملی والی آئی اسرافیل آیا 3000 فرشتہ لے کے آیا آئی عرض کی تھی یا اللہ اپنی مدد ہو رہے بھیج دے اچانک ٹھنڈی جی آواز
چلی آئی میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی کملی والے آئی میکائیل آیا 5000 فرشتہ لے کے آیا آئی حضور پھر دعا پہ منگ دینے پھر ہوا چلی آئی میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی سونے ابراہیل آیا آئی میرے آقا نے فرمایا تو تے لوگاں دیاں جانا قبض کرنا آئی تو کدھر آیا آئی عرض کی تھی کملی والے آئی اے سارے تواڈے والے آئے نہیں میں تواڈے دشمنہ والے آیا اچھا بولا ذرا سبحان اللہ عرض کی دی سونے سارے تواڈے والا آئے نے تو میں تواڈے دشمنہ والا آیا ہوں جدو بھی تواڈے غلاماں دے بیڑے وچ آواں گا تے سلام ہی کرنا آواں گا گرامی قدر حضرات جبریل امین علیہ السلام دی ڈیوٹی لگ گئی عرض کی تھی یا اللہ میں چلا جانا جبریل آگئے ہوں توجہ رکھے آج اختصار نہ جلد جلد گل اگے بڑھاواں حضور آئے نا تے حضور جدو قدم پہلا حویلی بچ رکھے آنا تے سب تو پہلا ابو جہل کھڑا ہو گیا ابو جہل لو بیکھے نا تے سارے کھڑے ہو گئے تے میرے آقا آئے نا تے آقا نے آقا اشارہ کیتا سارے بیٹھ جو سارے بیٹھ گئے تے نال دا کونی مار کے آخدہ چاچا تو کہنا ایسا ہے کہ کوئی کھڑا نہ ہوئے تے سب تو پہلا آپ ہی کھڑا ہو گئے تے بول کے آخدہ پترا پتہ نہیں چلیا پتہ نہیں کنے میں نو کنہ تو پھڑ کے کھڑا کر چھڑے آئے پتہ نہیں کنے میرے کنہ تو پھڑ کے میں نو کھڑا کر چھڑے آئے حبیب دے سامنے میرے آقا آئے نا صاحب شرع قصیدہ بردہ شریف علامہ خرپوتی لکھ دینے آ فرما دینے کہ ہم جدوں سرکار آگے نا تے حبیب یمنی تے سرکار دے اندر مذاکرات ہو رہے گفتگو ہو رہی تے حبیب یمنی آخر نے سنیا اے ابو جہل آخر ہے تسی باز اللہ جادوگر ہو اے بڑے بڑے غلط الفاظ استعمال کر دائے تے یاد رکھے جے جادو زمین تے چل دے آسمانہ تے نہیں چل دا جے تسی نبی ہو تو کوئی معجزہ وکھاؤ میرے آقا نے فرمایا تو موجدہ اپنی مرضی دا مانگا میں موجزہ لے کے نہیں موجدہ بن کے آیا ہوا تم مانگ کوئی موجدہ مانگ حبیب بولے کہ آخر دن جی میرے 2 سوال نے ایک سوال میں کروں گا جواب تساں دینا ہے دوسرا سوال بھی تساں دسنا ہے میرا کیے تو جواب بھی تساں دینا ہے میرے آقا نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں دسو ہن کی چاہتے ہو حبیب یمنی سوچ کے آخر دینے کہ زمین تے جادو نہیں چلدا تے جادو زمین تے چلدا ہے تے آسمانہ تے نہیں چلدا تے انج کرو نا دوپہر دا وقت ہے تے چان توڑ کے بکھاؤ تانوں جملے دے لگدا نہیں سمجھ آئی وقت دوپہر دا نکلیا سورج تے توڑنا چاہنے میرے آقا نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں توڑ دینے مختلف روایتاں مل دیا ایک دے اندر کوہ ابو قبیس پہاڑ منتخب کیتا گیا کہ ایک دے اندر ایک مینہ دا میدان منتخب کیتا گیا لیکن واللہ عالم جیڑا بھی میدان جیڑی بھی جگہ منتخب کیتی گئی سارے اتھے جا رہے لو جی میرے کملی والے آقا ٹورے ٹورے جا رہے حبیب یمنی بھی جا رہے آئے ادھروں نال ابو جہل بھی جا رہے ابو لہب بھی جا رہے آئی عتبہ تو شیبہ بھی جا رہے آئی ولید بھی جا رہے ہیں سارے جا رہے کسی نے بیکھے ابو جہل دا چہرہ لٹکے آئے پوچھیا چاچا کی بنی آئی ابو جہل بول کے آخد آئے تسی سارے دے نال ٹر پے ہو انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا اور تسی نال ٹر پے ہو انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر کے بخا دینا ہے سارے ٹرے ٹرے اتھے آئے نا اپنے میرے وال ویکھا جب میں نقشہ کی چل لگا میرے آقا نے فرمایا ہاں جی چانو توڑیے حبیب یمنی نے عرض کی تھی جی سونے میرے آقا نے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا تو سورج غروب تے چاند باہر آ گیا میرے آقا نے فرمایا ہاں جی چاند توڑیے حضور منہ نہیں بولے بس انج کر کے نا تے ناخن دا اشارہ کیتا تے چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا تے ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر تے ایک ادھر ہو گیا
ابو جہل ویکھدا رہ گیا سارے ویکھدے رہ گئے چن بول کے آکھدا اے گا کملی والے آئی ایتھے اج دیاں گلاں پہ کر دے میں جدوں بچہ چھوٹا ہی ہوندا پگوڑے اندر ہی ہوندا اے بچہ اپنے کھلونے دے نال کھیڈدا اے او دا دل کردا جیویں مرضی کو اپنے کھلونے نال کھیڈ لوے کملی والی آئی ایتھے اج دیاں گلاں پہ کر دے میں جدوں حلیمہ دے ویڑے اندر تسی کھیڈ دے سو کملی والی آئی جدر جدر انگلی جاندی رہی ہے میں تیری انگلی دے اشاریاں دے ادھر ادھر جاندا رہا جنہوں سمجھ آئی نا ایک باری مسکرا کے کہا جو سبحان اللہ سونیا اے آج دیاں گلہ کر دیا میں تے ادو بھی سونیا تیرے اشارے دے رہا ہوں بچہ جنجدہ ہوئے نا تو کھلونا بھی انجدہ ہوں ہے تو سیتے میں اپنے بچیاں واسے کھلونے لے کے جانے ہیں نا تو سابق ہے جدو بچہ چھوٹا ہوں ہے نا تو انہوں کھلونا دیتا جاوے نا تو ادھا دل کردہ کھیڑ دیاں کوئی چیز مار کے کھلونا توڑ دوے نا اگلی باری فرمائش کرنا تے ماں بول کے آکھ دیئے تو سا انہوں پچھلی باری بھی لے آکھ دیتا سی ہننا لے آکھ دیا جے انہیں توڑ دینا ہے تے باب کو پتا کی بول کے آکھ دائے کوئی گل نہیں ایدہ جو سی توڑ دیتا ہے ایدہ ہویا انجی ہی بلا تشبیح آسان کر کے مثال دے کے سمجھاواں تے میرے کملی والے آقا چاند توڑ کے میرے اللہ نے فرمایا ہوئے گا میرا بجدان کے اندر رب فرمایا ہوئے گا سونے تو آپ بھی نور تیرا کھڑونا بھی نور دائے تے کملی والے یا تیرا ہو جا دل کرے توڑ دے دل کرے جوڑ دے تیرا جو ہویا سونے دل کرے توڑ دے دل کرے جوڑ دے سونے تینوں اختیار دے دیتے نے چن ٹوٹ گیا نا حبیب یمنی نے عرض کی تھی سونے چن ٹوٹ گیا میرا پہلا سوال پورا ہو گیا ہوں دوسرا دسو میرا سوال کیے تو جواب بھی دو میرے آقا نے فرمایا گالی کوئی نہیں کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا دوسرا سوال ہے بھئی تو پوچھنا چاہنا ہے گھر بچ کی چھڑ کے آیا لے سن تو اپنے گھر اندر اپنی بیٹی چھڑ کے آیا جڑی اکھاں تو معذور ہے جڑی لتاں تو معذور ہے ہاتھ پیر کوئی نہیں ایک وجود چار بھائی دے بھی آئے اگلی خوشخبری بھی سن لے جا کر جا کے ویکیا انہوں میں کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے رب کو لو شفا بھی لا دیتی انہوں رب کو شفا بھی لا دیتی ہے حبیب یمنی نے کلمہ پڑھے آئے دوڑ دا گھر جا رہے آئے آنکھ دروازہ کھڑکھٹایا آئے بچی آخ دیا ابا جی میں آئی جائے بچی نے دروازہ کھولے آئے حبیب یمنی اپنی بچی نے ملے نہیں آخ دن بیٹا آئے اے دس کی میں شفاوہ ملی آنی عرض کی تھی بابا میں سوتی سائی اچانک خواب دے اندر سونی دی شکل والا آیا آئے انہیں میں نے آکھیا بیٹا چار بھائی تے لیٹ جائیں میں چار بھائی تے لیٹی آئی بابا انہیں انج کر کے ہاتھ پھیرے آئے ہاتھ پیچھے باتیں ہو جائے شفاواں پہلے مل گئیاں بابا ایک سونی کی صورت والا آیا آکے آخر دے چل بیٹا لیٹ جا تینو رب کو شفا لے کے دماں تے بابا جڑے بلے میں لیٹ گئی نا تے میرا جسم ٹھیک ہویا تے میں نے جان دیا کہندے نے تیرے بابا نے مکے بچے کلمہ پڑھ لیا تو تم ہی میرا کلمہ پڑھ لے تم ہی میرا کلمہ پڑھ لے تے بچی بول کے آخر دیئے بابا میں انہوں عرض کی تھی کہ میرے بابا نے کلمہ پڑھ لے انہوں آکھیا تھی یہ پڑھ لا تم ہی اسے ہی بابا دی بیٹی ہے تو ہن تم ہی میری غلام بن جا بابا جدو میں کلمہ پڑھیا نا اس سونی صورت والا چلا گیا حضرت حبیب یمنی بول کے آخد نے بیٹی میں بڑے مقدرہ والا میں بڑا
बड़ा खुश किस्मत मैं उस नबी नूं मिल के आया वई नाले उस नबी दा कलमा पढ़ के आया बेटी दा जवाब सुन तड़प जा गई आखदी है बाबा नाना मुकदरा वाले तुसी नहीं मुकदरा वाली मैं तुसा जा के पढ़िया है ओ सोने ने मैनू आके पढ़ाया अर्ज की बाबा नाना तुसा जाके पढ़िया ते उन्हें मैनू आके पढ़ाया है ते मुकदरा वाली ते मैं होई ना वो सोना मेरे को आया है हज़रत हबीब अपनी बेटी नूं बोल के आखदे ने बेटी वो दस किंजदा सी उहदे बारे थोड़ा दस अर्ज की बाबा की दसां एक माह मदन गोरा सब बदन नीची नजरे कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें खुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें खुल की खबरें वो दिखा के भवन वो सुना के सुख मोरा फूक दिया सब तन